بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تار انوس کہا جاتا ہے۔ تار انوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تار انوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتش مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپا نیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموش کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموش کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشن کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزرائیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال سے ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چھپے چھپے یہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کے بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کو جزوں مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا
عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہی ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادت، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری والوں میں رکھے تاکہ ہم فلاح والے رہیں۔